بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَحَلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي نَعُودَ عَلِيًّا مَظْهَرَ الْعَجْبِ تَجِدْهُ عَوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِبِ كُلُّ هَمٍّ وَغَمٍّ سَيَنْجَلِي بِعَلِيٍّ 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 صَلَوَاتُ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ٹیسیو سرگودا اور وہ سارے احباب جو اس کار خیر میں شریک ہوئے، مالک سب کو عزتیں عطا فرمائے۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ مومن ایک بیمار ہے، مولا اسے بھی اور باقی سارے مومنین کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ اجازت ہے جی؟ معافی چاہتا ہوں، کل آ کے بھی آپ کو سلام نہیں کر سکا، اگرچہ اس میں میرا اپنا کوئی عمل دخل نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں، جتنے فون آپ نے مجھے آج کیے، جتنے آپ کے میسیج آتے رہے، اتنی بار آپ نے مجھے یاد کیا۔ کائنات کی مالکن آپ کو اور عزت عطا فرمائے۔ آج بھی تاخیر ہو گئی ہے، دورانیہ تو زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا، کل سے اپنے مروجہ ٹائم میں ٹھیک 4 سے 5 بجے اگا مجلس مکمل تیری خیر ہوئے بانی لگا میں نے ہاں درود پڑھیا مل کے بلندہ۔ میری 37 سال دی نوکری ہے لالا امام حسین استنا دیوی، کل جلدی لگا میں 4:45 تو 5:15 پڑھ دے سا تے مولوی صاحب کی بلانو آپ چاکھے ہے میں آوے سا 3:30 بجے، ٹھیک ہے 3:45 میں ممبر لے لے سا۔ آج دی جلی 10-12-15 منٹ دی کسر ہے وہ بھی میں کل پوری کر دے سا۔ حکم مجھے ہوا ہے مجلس میں اس شہزادی کے نام سے پڑھوں جس سے پہلے عرب میں کوئی شہزادی نہیں تھی۔ سلام ہے یار، او آخری بچڑے دا شکریہ جی لالا، مہربانی کری ہاتھ کھولی، مہربانی کری سارے۔ میں نے کہا مجلس اس شہزادی کے نام سے پڑھنی چاہیے جس سے پہلے عرب میں سچی دس اس گرمی چین بویندہ جو میں تم بیٹھا کٹھا ہو مردیاں لیں، جس سے پہلے عرب میں شہزادی کا وجود ہی نہیں تھا۔ ہاں یعنی اللہ کی اس پوری کائنات میں بڑے بڑے بندے ناز کر سکتے ہیں کہ میری بیٹی کا رشتہ مجھ سے فلاں ایم نے مانگا، فلاں MP نے مانگا، فلاں شاعر نے مانگا، فلاں علامہ نے کہا، فلاں مجتہد کا فون آیا۔ کائنات میں اکیلا محمد ہے جو کہہ سکتا ہے علی کے لیے مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ اس نے۔ جی ہو سیال موڑا لے ہوں، جی ہو گر ہاتھ اچھے ہائے دری اے جی وہ تیتر آلے ہوں، جی سکندر اے بلی جی وہ پہ غازی جی اللہ کرے ہاتھ اچھے رہا اے نسلہ سلامت پچھلے بولیا کرو پچھلے ہائے دری
چٹیاں داڑیاں بزرگاں دیاں تے ہاتھ اچھے تے دعاواں سلام ہے تواڈے سمیار نوں کیا بات ہے کائنات کی اکیلی شہزادی ہے جس کا رشتہ حبیب سے اس نے مانگا ہے اور پھر رشتہ مانگنے والے نے حبیب کو تسلی دلائی ہے کہ میں تمہاری بیٹی کے حق مہر میں وہ چیزیں دوں گا جن چیزوں کو کھانے کے بعد بطول سے دشمنی کرنے والا نمک حرام ہو جائے سلام ہی سلام ہی ہاں تھکا بیٹھے ہونے نا بولو حیدری سلامت رہو سدا سکھی رہو سدا سلامت رہو یہ ہاتھ اونچے رہیں سوائے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو کسی بھی لفظ کے معنی سمجھنے کے لیے دنیا میں کم سے کم 3 لغتیں ہمار ایک ہے مسلم لغت پہلے 2 دہاڑی میں نے اتنا چنگا نہیں سننا چنگا سن سو میں اوکھا تپڑ سا لغت سمجھ آ رہے مسلم ڈکشنری فہیم ایک ہے مسلم لغت ایک ہے مومن لغت ایک ہے معصوم لغت شاباش مہربانی بیٹا جیو مسلمان اس لفظ کو کیا کہتے ہیں علی والے اس لفظ کا کیا معنی لیتے ہیں اور معصوم اس لفظ کا کیا معنی لیتے ہیں سیال موڑ گرنے کھلوتا اتھوں لے کے سعودی عرب تک مصر کی یونیورسٹی تک ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں 11 محرم کے بعد جس بندے کا جی بنے مجھ سے ٹائم بنا لے میں مقالے نہ لے آؤں میں تھیسس نہ لے آؤں میں کتابیں نہ لے آؤں مجھے باقی زندگی سیال موڑ سے گزرنے نہیں دینا اللہ کی اس کائنات میں جتنی مسلم یونیورسٹیاں ہیں مسلمانوں کے ہاں چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں لالا ہاتھ اونچا رہی حیدری جیڑا بطول دا نوکر ہے بولے حیدری ہوئے ہاتھ اچھے رہاں ہوئے نا پتران دی خیر ہوئے یار وہ مل پہ جاندہ ہے قرآن دی قسم میں سیال موڑا منڈا تھوڑا ہو ادھر ہو میرے حل ہو میرے حل تن پہ آکھنا تھوڑا منہ میرے حل کر انج باوید ہے مہیلے سے ٹھیک ہے کل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ہاں اچھا ایک قدم اور آگے چلوں تو مجھے اکیلا تو نہیں کرو گے چھڑانے والی ہے فاطمہ پتہ نہیں کہاں چھڑانے والی کس سے چھڑانے والی جی میں بچنا جی وہ میرے بچڑے کہاں کہاں چھڑانے والی کس کس سے چھڑانے والی کس کس موڑ پہ چھڑانے والی فرش پہ چھڑانے والی کہاں شکیل مولانا بولیے گا عرش پہ چھڑانے والی سیال موڑ والو شوکت امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہے اور ممبر پہ کہہ رہا ہے میں اس سیکنڈ کے بعد داد نہیں مانگوں گا میرا یہ لفظ آئے کر کے مجھے دکھی نہ کرنا مسلمانوں کے ہاں چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں جامعۃ المنتظر سے لے کے حوزہ علمیہ نجف تک علی والوں کی علمی دنیا میں آگ بجھانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں بولے کر ہاتھ چاہے کر ہاتھ چاہے کر ہاتھ خالی نہیں جاندہ ہاتھ خالی نہیں جاندہ حیدری لالا راضی جتنا آگ سے میں پڑھ سا نوکر جو ہوں ایمانیات کی دنیا میں بیٹا مائی سن مجھے دیکھو ایمانیات کی دنیا میں آگ بجھانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں یار اس مہیلے سے چاہے جوان جڑے سکول جاندے ہو کالج جاندے ہو یونیورسٹی جاندے ہو جڑے گھر بہ کے نہیں ہوٹلاں تے بہ کے گراؤنڈ وچ کھلو کے کالج وچ کھلو کے یونیورسٹی وچ کھلو کے دوستاں نال گفتگو کردے ہو جے اجازت دیو ایک جملہ ایتھے آیا ہے میں پڑھ لواں
اللہ کی اس پوری کائنات میں آگ چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں. ممکنات کا اکیلا بادشاہ ہے ابو طالب، جس کی دادی کا نام فاطمہ، جس کی ماں کا نام فاطمہ، جس کی زوجہ کا نام فاطمہ، جس کی بہو کا نام فاطمہ، جس کے پوتی کا نام فاطمہ، جس کی نواسی کا نام فاطمہ، جس کی بہو کا نام فاطمہ. مولوی قرآن سر پہ رکھ کے بتا، میدان محشر میں جب اتنی ساری آگ بجھانے والی ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے ابو طالب کو سلام کرے گی، تیرا کیا بنے گا؟ تھکے نہیں، تھکے نہیں، تھکے نہیں. حق حق جی بابا. اس من تو تھوڑا بول دے پہ، اس من تو ہاتھ اچھے اچھے. جب اتنی ساری آگ بجھانے والی ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے ابو طالب کو سلام کریں گی، تیرا کیا بنے گا؟ مسلمانوں کے ہاں چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں، علی والوں کے ہاں آگ بجھانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں. 14 محمد ہیں، 13 سامنے، ایک پردہ عصمت میں. محمد سے لے کے محمد تک تیری داد واسطے میرا بچڑا، میں جھوٹ بولا من وکلا سان آوے جدی ماشی آئے انہوں حسین دی ماں دی قسم بولے باقی دی مرضی. 13 محمد ہیں، محمد سے محمد تک. اس قرآن کی قسم ہے 13 کے نزدیک سمجھ نہ آنے والی کو فاطمہ. تھکنا نہیں، تھکنا نہیں. ہاں ہاں پچھلے 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 ہاتھ اونچے، ہاتھ اونچے. جی وہ تواڈے سنن دے کیا کہنا، تواڈی مہمان نوازی دے کیا کہنا. اللہ اکبر. یہ ہے میری شہزادی، معصومین کے ہاں سمجھ نہ آنے والی کو. تیرے عسکری بادشاہ سے پوچھا کسی نے آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فرمائے لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، اس لیے کہ مخلوق کی اوقات ہی نہیں وہ سمجھ سکے ہماری دادی. سلام یہ بزرگا. اس بندے کو کوئی لوڑ نہیں داد دی جڑا سجیندہ بیٹھا ہے، جنہوں منن دا والا دا بندہ بولے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کروڑ باری شکریہ. 10-12 شعر سن لو. میں لیٹ سے لیٹ زندہ رہا تو کل 3:30 بجے آ جاؤں گا، 3:45 ممبر لوں گا، تاکہ جو آج کی نوکری ہے، بلکہ آج ہی نہیں میں اگلے سارے دنوں میں 10 منٹ زیادہ پڑھ لوں گا، تاکہ تم لوگوں کا حق مارا نہ جائے. ویسے میں کل بھی آیا ہوں. ہاں ہاں فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ. آہا آہا 73 والے ہوں بولیا کرنا یار. بولنا مجبوری ہو جاندی ہے، پچھلے لفظ تو اگلا آئی بھارا جاندہ. بزرگو میں 14 دی قسم میں تو نہیں جاندا، اتنا جاندا بھی میں علی آلا تو تسی علی آلے، تو اس تو بڑا رشتہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. 14 دی موجودگی دی قسم میں تساں کراچی یاد کرا دیتی جی میں تساں بیٹھے ہو. انج ایک بزرگ بیٹھا ہی تے میں گل کیتی تے میں او چاچا بولیا نا بزرگ، میں کیا آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی؟ اندر بھائی ابھی میں پچھلے جملے کا مزہ لے رہا ہوں.
فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، فہم و خیال و فکر سے کیڑا وڈا پنڈال ہے تے سارا ماتمیاں دا ہے، سارا حلالیاں دا ہے۔ ہاں بے 73 والے ہوں سارے علی علی نہیں بیٹھے کوٹ مومن والے۔ سیف علی مینو غازی دی قسم ہے اس تو بعد داد اکھ ہی صحیح تے تیرا مجرمہ اے ہاتھ بدی کھلام میرے اکھے چو بندہ نہ ہوئے جڑا شیعہ ہوئے تے ہاتھ نہ چاہے میں کھلا دا فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ۔ آئے آئے ہاں بیٹا آئے آئے او صدقے بزرگاں دیاں زندگیاں ہون فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، فہم و خیال و فکر سے بالا ہے بولیا کر شابشی ایک اچھا سے بھی بندہ میلے سے بے کے انج بیٹھے ہوئے دروے تو نالے گھر جا کے دسنا ہے بھی میری ذکر منت کرتا رہا میں نہیں بولیا۔ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ جنبش مزاج گفت تحرک میں آیتیں قرآن تو نے جسم میں ڈھالا ہے۔ تو بھئی ہون میری طرفوں دا دی نے ہون میری طرفوں دا دی نے شوکت رضا دی دا دے اس بندے نے بولے ہیں بھئی راضی بیٹھے ہو راضی بیٹھے ہو بزرگو فہم و خیال و فکر سے ہاں ایک اور مہربانی کیتی کرو میں ذرا جلدی ہوں دی میں ایک منٹ رکے کرو میں نکل دیتا کرو فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ جنبش مزاج گفت تحرک میں آیتیں قرآن تو نے جسم میں ڈھالا ہے فاطمہ دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو دنیا نے دین مان لیا ہے سچی داستان سمجھ نہیں آئی تو میں سمجھے نہ دینا تو دین نہ کیتا کر میں کہت دنیا نے دین تم نے آواز نہیں سنی وہ اجمیر سے آواز آ رہی ہے دین استو ہاں بھائی زوئے جیو میرا بچہ اللہ اور عزت دے سلامت رہو بادشاہ کا بڑا لاڈلا ذاکر ہے آواز کیا آ رہی ہے دین استو حسین دین پناہ استو حسین اچھا یہ چاروں مصرے کبھی تم نے سنے ہیں کیسے بھلا میں تو ذرا انپڑھ آدمی کیسے شاہ استو حسین بادشاہ استو چلو گن لیں شاہ استو حسین تھک جاؤ گے جو جاؤ بیٹا مجلس پڑھو شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین دین استو حسین دین پناہ استو حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لاولیا استو حسین شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین دین پناہ حسین حقہ کے بنائے لا الہ استو حسین اب یہ جو اجمیر والا ہے آج سے پونے 200 سال پہلے اس نے یہ مصرے کہے ہیں عالم ارواح میں اس کی کوئی میری ملاقات ہو تو ہو دنیا میں آ کے تو میں اس بادشاہ کو سلام ہی نہیں کر سکا یہ میں نے اس کی منت کی تھی کہ 4 مصروں میں ایک یزید ہو 5 حسین ہو بولو بولو میں نے خواجہ صاحب سے کہا خواجہ صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا 5 مرتبہ حسین
فرمایا ہاں یہی تو سمجھانا ہے، ان میں پہلا بھی حسین ہے، دوسرا بھی حسین ہے، تیسرا بھی حسین ہے، چوتھا بھی حسین ہے، پانچواں بھی حسین ہے، جو ہے میری مجبوری بن گئی ہے جے ساج تو آیا نا میں اسے ساج وعدہ کر بیٹھا بھی ہن میں داد نمک ساں ہن وقت محسوس نہ کری بے چاچے نال بندے نہیں بولتے پے بولتے بڑا ٹھیک ہی نہیں. میں کہ یہ آپ نے کیا کیا، یزید 1 حسین 5. فرمایا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں جو پہلے سے لڑے وہ بھی یزید، جو دوسرے سے لڑے شاباش 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 شاباش. 1000 سال جیو، 1000 سال جیو. جو پہلے سے لڑے وہ بھی یزید، جو دوسرے سے لڑے وہ بھی یزید، جو تیسرے سے لڑے وہ بھی یزید، جو چوتھے سے لڑے وہ بھی یزید، جو پانچویں سے لڑے وہ بھی یزید. یزید شخص نہیں کردار ہے. اللہ اکبر. فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے. آلہ ہے فاطمہ ترائے شیر میں اور پڑھنے میں آگ تا بیٹھا بھی بولو نہ بولو تو مرضی کوشش کرے ہے شیر سمجھ آویں تو بولے ہے. میں کھڑا تھا دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو، حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے. صدقے 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 اور تیرے ساتھ تو صدقے کوئی نہ زبانہ دی خیر ہوئے اور سیال موڑا لیا ہوں میرے سلام وصول کرو یار. اور کس جنت میں لے آیا مجھے، اور کس جنت میں. دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو، حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ. سورج سے چھیڑ چھاڑ مقدر کی دیکھ بھال، سورج سے چھیڑ چھاڑ مقدر کی دیکھ بھال. تیرا بلال بھی تو نرالا ہے فاطمہ. سورج سے چھیڑ چھاڑ مقدر کی دیکھ بھال، سورج سے چھیڑ چھاڑ مقدر کی زوئے پتر. میں کو خوشامد نہیں پیا کردا، ساڑھے بزرگاں ساڑھا لنجی پیار کیتا ہے جی میں تو انہوں پتر نہیں جاتے پیار کردا. پتر ہے میرا ذاکر امام حسین دا لنگ دی جاتے کھلو گیا میں سنن واسطے شیر تے نظر پیا کردا. میں دعویٰ کیتا ہے تیرا بلال بھی تو نرالا ہے فاطمہ. اس نے علی کا نام لیا ہے اذان میں، اندر سے کتنا صاف یہ کالا ہے. ہر علی والا سلامت رہے جی. اس نے علی کا نام لیا ہے اذان میں، اندر سے کتنا صاف ہے. بیٹیوں کو بھی کوئی مارتا ہے؟ لوگ دشمن کی بیٹی کو نہیں مارتے تو رسول کی بیٹی کو مارتے. ایک باری وقت معافی پہ منگنا 6-7 منٹ میں توڑے ہور لے سکنا کوشش کروں گا. باقی 5-6 دن 5-7 منٹ اضافی پڑھتا رہا تاکہ تو ہم ساری صورتحال دا پتہ ہے. دشمن کی بیٹی کو بھی میں نے کہا کوئی نہیں مارتا. واہ بزرگا دیاں دے کاجو نہیں جو ہے قرآن دی قسم میں چٹی داڑی ہے بزرگ دی تے ادھے منٹ جھنیوں نال بھر گئی ہے. رسول کی بیٹی کو مارتے رہے. جی میں نوکر امام حسین استعدیم. یہ ایک جملہ جو ہے ممبروں پہ پڑھا جاتا ہے، مار بیٹا تم بھی مولا کے ذاکر ہو،
ذاکرین اکثر پڑھتے ہیں کہ کربلا میں ظلم کی انتہا ہو گئی. میں معافی منگی کھلا یہ ہاتھ بدی کھلا ناراض نہ ہوئے جڑے سیدادے بیٹھے ہوں میں کنیز دا پتر کروڑ لعنت اس بندے جڑا اولاد رسول دی عزت نہیں کردا. میں غازی دی قسم میں تواڈے تو معافی مانگ کے پہ آکھنا میں نہیں مندا کہ ظلم کی انتہا کربلا میں ہوئی نہ ظلم کی انتہا مدینے میں ہو گئی تھی. جنہوں نہیں پتا بھی آج 4 محرم ہے او دی مرضی جن پتا ہے بھی 6 دنوں دا مہمان رہ گیا پتر بطول دا وہ بندہ ہاتھ مارے. ظلم کی انتہا کربلا میں نہیں ہوئی. میرا بات ہے توڑ جان محمد کلونی تک جان دیا ہنج روے گی آنکھیں جگل سمجھ آگئی. شکیل میں کھلا تھا ظلم کی انتہا مدینے میں ہو گئی. بڑا فرق ہے کربلا اور مدینے میں. کربلا میں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارتے رہے مدینے میں بیٹوں کے سامنے ہوئے 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 اللہ جانے کیڑا امیر اسی بندہ جدا ہاتھ نہیں آیا. اللہ اکبر اللہ اکبر سلام یہ بچڑا ماتم 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 جنہوں واللہ دے بندے ہاتھ ماریا کرو. لالا محسوس نہ کری مدینے میں بیٹوں کے سامنے پڑھ چھونا یہ جو حالت ہے تیری اگلا جملہ سن سے لیا قرآن رکھ میرے سر تے میری زندگی دا آخری سا ہوئے جے میں تیرے روان واسطے کوڑ مارا تے ہون جڑے بندے نو ہائے نہ نکلے اور معافی منگے حسین دی ماتوں. غازی کی قسم ہے حسن دیکھتا رہا حسین دیکھتا رہا. کوئی بطول کو تماچا مارتا تھا کوئی بطول کو تازیانہ مارتا تھا کوئی ٹوٹتے ہوئے دروازے سے مارتا تھا کوئی جلتی ہوئی لکڑیوں سے. نہیں آندہ ماتم نہیں آندہ تیرے ماتم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کس کربلا میں جی میرا پتر جی میرا بیٹا جی میرا بیٹا یہ چہرہ سلامت رہے تیرا. یہ جو تم منہ پہ ماتم کر رہا ہے نا تجھے اس کا اندازہ میدان محشر میں ہوگا. یار میں شیعہ مادا پتر چلو جی انج پہ روندے ہو آؤ بات ایک جملہ اور سن لو. 2-3 جماعتی ثانی کی درمیانی رات تھی. رسول کا روزہ تھا. روزہ رسول پہ 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے کھڑے ہوئے تھے. ایک سرانے کھڑا تھا ایک پائنتی کھڑا تھا. جو سرانے کھڑا تھا وہ امیر تھا جو پائنتی کھڑا تھا وہ غریب تھا. امیر کہہ رہا تھا نانا ہماری اماں بیمار ہے نانا ہماری اماں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتی. نانا کئی دن ہو گئے اماں نے کھانا نہیں بنایا. نانا کئی دن ہو گئے اماں نے ہمارے لباس تبدیل نہیں کیے. نانا کئی دن ہو گئے اماں نے ہمیں سینے پہ نہیں سلایا. نانا کئی دن ہو گئے اماں نے گھر میں چولہا نہیں جلایا. جے تین ماتم دوا لاندا ہی تا بطول دی قسم ہے شیعہ کوئی نہ ویڑا ہاتھ نہ مارے. باقی دی مرضی. اچانک حسین اپنی جگہ سے اٹھا محمد کی قبر پہ سر مار کے کہا نانا یہ جانتا ہے تو اماں کے دکھ نہیں سن سکتا اس لیے چھپا چھپا کے بتا رہا ہے. نانا تیری عزت کی قسم ہے اماں بیمار نہیں ہے اماں زخمی ہے. نانا اماں کا ہاتھ ٹوٹ گیا. نانا اماں کے رخسار نیلے ہو گئے. نانا اماں ہاتھ کیوں بدھے ہاتھ کیوں بدھے ہالو ہالو یہ تو ہاتھ روکی بھائی قاضی دا واسطے یہ تو ہاتھ روکی بھائی. 1.5 منٹ میں اور پڑھنا نہ اسے کچھ نہ کہو حسین دا واسطے ہی حوصلہ کریں تھا حوصلہ کریں تھا. 1.5 منٹ میں اور پڑھنا. 18 سال کی بڑھیا نے چلو جڑا وہ امیر ہے بے شک بیر لگا جائے جڑا اس گل تے ہائی نہیں کر سکا اللہ جانے وہ کیڑا بڑا بندہ ہے. 18 سال کی بڑھیا نے 18 وصیتیں کی ہیں علی کو. میں 18 میں سے 2 پڑھنے لگا ہوں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. 2 وصیتیں پڑھنے لگا ہوں. یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا. یا علی مجھے خود غسل دینا.
ہاں بھئی کوئی احسان کر دے ہو شوکت دے جیسے سیدادے بیٹھے ہو ایک باری ہاتھ چاہندے ہو سیدادے ایک باری ہاتھ تا چاہو اور سیدہ ہوں میں تو علی کنیر دا بچہ بادشاہ جی اجازت دیں دے ہو اگلا جملہ پڑھ دے وہاں قرآن دی قسم لالا تو زندگی دے آخری سال تک ماتم کرے سینجے گل سمجھ آ گئی محمد کی بیٹی نے کہا یا علی مجھے خود غسل دینا یا علی احسان کرنا مجھے بڑے آرام سے ہاتھ لگانا میں بڑی زخمی ہوں یا علی مجھے بڑے آرام سے ہاتھ لگانا مجھے بڑے آرام سے ہاتھ لگانا مجھے بڑے آرام سے تیری مرضی میں جا رہا ہوں ایک وصیت پڑھ لئی ایک اور پڑھوں تو میں جا رہا ہوں محمد کی بیٹی نے کہا یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے نا میرے جنازے پہ نہ آئے جنہوں نے مجھے مارا ہے نا میرے جنازے پہ نہ آئے زہیب ممبر دی قسمی پورے دا پورا نیاز بیگ اٹھ کے پرسوں ٹکرا ماریاں بنے سارا گل سمجھ آ جائے یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے نا میرے جنازے پہ نہ آئے علی نے کہا بطول اگر کوئی آ جائے گنجائش نہیں معافی کی بطول نے کہا نہیں یا علی آپ پاپ ہو میں ماں ہوں میرے اندر ایک درد ہے یا علی درد ہے بطول کون سا درد ہے یا علی جب کوئی ماں مرنے والی ہوتی ہے نا وہ اپنے بیٹوں کو پاس بٹھاتی ہے بیٹے ماں کا منہ دیکھتے ہیں ماں بیٹوں کا منہ دیکھتی ہے یا علی تیری امامت کی قسم ہے ایک بے حیا نے مجھے اتنے زور کا تماچا میرے منہ پہ مارا یا علی میں کتنے دن بیٹوں سے منہ چھپاتی رہی ہوں اور میرا حسن امیر نہ مر جائے اور میرا ماتم جنہیں نہیں آتا وہ بندے باہر چلے جاؤ جنہیں آتا ہے وہ ہاتھ مارو روکو اس کو روکو اس کا منہ پھٹ جائے گا روکو اسے کون نہیں سننا تین کوئی نہیں سننا میں پڑھ دینا تین کون نہیں سننا پڑھو 40 بندے تھے 8 تازیانے تھے ایک داک والا دروازہ تھا پیچھے دیوار تھی آگے بطول تھی بطول نے اندر سے دبایا بندوں نے باہر سے دبایا ایک بندہ کہتا ہے مجھے بطول کا ہاتھ نظر آیا فَأَخَذْتُ صَوْتَ قُنْفُذ میں نے قنفذ کے ہاتھ سے تازیانہ لیا فَضَرَبْتُ عَلَىٰ كَفَّيْهَا میں نے کہا بطول چھوڑ دروازہ بطول چھوڑ نہیں کرتا ماتم بطول چھوڑ دروازہ 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 بطول